بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں دو نوجوان ایک شخص کو پکڑے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کی کہ اس شخص نے ان کے والد کو ہلاک کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے پوچھا، تم اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، یہ نوجوان سچ کہتا ہے، مجھ سے یہ قصور سرزد ہو گیا ہے۔ میں نے غصے میں ایک پتھر اٹھا کر ان کے والد کو مارا، جس کے لگنے سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ جانتا ہے کہ میرا ارادہ اسے قتل کرنے کا ہرگز نہ تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اس لیے اسلامی اصولوں کے مطابق ضروری ہے کہ تم سے قصاص لیا جائے۔ یہ سن کر اس شخص نے اپنا سر جھکا دیا۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان نوجوان سے پوچھا کہ وہ اپنے والد کے بدلے میں کیا چاہتا ہے۔ انہوں نے عرض کی، ہم جان کے بدلے جان لیں گے۔ چنانچہ فیصلہ ہوا کہ وہ شخص جان کے بدلے اپنی جان پیش کرے۔ یہ فیصلہ سن کر اس شخص نے عرض کی کہ میں قصاص کے لیے حاضر ہوں، البتہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے جو ابھی نابالغ ہے۔ میرے والد نے مرنے سے قبل کچھ سونا میرے سپرد کرتے ہوئے وصیت فرمائی تھی کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے سپرد کر دوں۔ میں نے اس سونے کو ایک جگہ چھپا رکھا ہے جس کا علم میرے سوا کسی کو نہیں۔ وہ سونا اگر اسے نہ ملا تو روز قیامت اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی۔ مجھے کم از کم اتنی مہلت دی جائے کہ وہ امانت میں اس کے سپرد کر سکوں۔ اس کام کے لیے مجھے 3 دن کے لیے ضمانت پر رہا کیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ تمہاری ضمانت کون دے گا؟ اس وقت وہاں بہت سے لوگ موجود تھے۔ اس شخص نے سب کی طرف نظر دوڑائی کہ شاید کوئی آشنا مل جائے، لیکن وہاں کوئی بھی ایسا شخص موجود نہ تھا جو اس کا واقف ہو۔ سب کی طرف دیکھتے ہوئے اس شخص نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میری ضمانت دیں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم اس نوجوان کی ضمانت دیتے ہو؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ یہ 3 دن کے بعد یہیں حاضر ہوگا۔ دونوں نوجوانوں نے بھی اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو 3 دن کے لیے رہا کر دیا۔ تیسرے دن وہ دونوں نوجوان پھر دربار میں حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ اور بھی بہت سے لوگ موجود تھے۔ سب اس شخص کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن وہ شخص ابھی تک نہیں آیا تھا۔ نوجوانوں کو اس بات پر غصہ تھا کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ضمانت دے کر ان کے والد کے قاتل کو بھگا دیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا، اگر وقت مقررہ تک وہ شخص نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا۔ سب لوگ پریشان تھے کہ نہ جانے اب کیا ہوگا۔ اسی اثنا میں لوگوں نے دیکھا کہ ایک شخص پسینے میں شرابور دوڑا چلا آ رہا ہے۔ دربار میں آتے ہی اس شخص نے عرض کی کہ میں امانت اپنے ماموں کے سپرد کر آیا ہوں، اب میں حاضر ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر حضرت ابو ذر غفاری آگے بڑھے اور عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کی قسم میں اس شخص کو جانتا تک نہیں ہوں، اس سے پہلے میں نے کبھی اس کو دیکھا تک نہیں۔ جب اس نے مجھے ضامن بنایا تو مجھے یہ بات اچھی نہ لگی کہ میں انکار کر کے اس کا دل توڑ دوں۔ اس کی شکل و صورت دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص وعدے کی پاسداری کرے گا۔ سب لوگ وعدے کی پاسداری کرنے پر اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ان دونوں نوجوانوں نے بآواز بلند عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم اپنے باپ کا خون معاف کرتے ہیں۔ یہ سن کر سب میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔